نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وقال تعالى في موضع آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم. محترم و مکرم بزرگان دین اور میرے دینی بھائیوں اور عزیز نوجوانوں، ہم سب قابل مبارکباد ہیں اور یہ ہماری قسمت کی بات ہے اور یہ ہماری تقدیر کی سعادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ ہمیں ایک ماہ مکرم یعنی رمضان المبارک جیسا عظیم المرتبت مہینہ، عظیم الشان مہینہ جو اپنے اندر برکتوں، رحمتوں، مغفرتوں کو لیے ہوئے ہے، اور اس کی عظمت کا کیا کہنا کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے قرآن کریم کے اندر یہ آیت ذکر کی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان مبارک کا مہینہ تو ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر میں نے اپنا قرآن، میں نے اپنی کتاب، میں نے اپنا کلام قرآن مقدس کو نازل کیا. یہ اس مہینے کی عظمت کے لیے کافی ہے. اگر ہمیں دوسری چیزیں نہ ملے اس مہینے کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اور اس کی عظمت کو سمجھنے کے لیے اگر ہمیں دیگر نصوص نہ ملے یا کوئی دوسرے فضائل نہ ملے تو صرف یہی ایک نص قرآنی جو آیت ہے شہر رمضان الذی، کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر میں نے اپنا کلام مجید، میری ذات سے نکلا ہوا جو کلام ہے قرآن مقدس، جو کتاب ہے، جو آخری پیغمبر ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نازل ہوا، وہ میں نے اس مہینے کے اندر نازل کیا. کہ رمضان المبارک کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن کریم نازل کیا گیا. ہدی للناس، یہ کتاب کیسی کتاب ہے کہ لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے. اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو صراط مستقیم کے اوپر چلانا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو سیدھے راستے کے اوپر گامزن کرنا چاہتا ہے اور آخر میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا جو ہے اپنے آپ کو حقدار بنانا چاہتا ہے، تو وہ اس کلام کو لازم پکڑ لے اور اس کو جو ہے مضبوطی سے تھام لے اور اس کے احکامات پر عمل کرے، تو اس کی فلاح و بہبودی کے لیے یہ کتاب کافی و شافی ہو جائے گی. ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور اس کتاب کے اندر ہدایت کی واضح دلیلیں ہیں، واضح نشانیاں ہیں، اور یہ حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے والی کتاب ہے، تمیز کرنے والی کتاب ہے. اگر تم نے اس کتاب کو لازماً پکڑ لیا اور اس کی تلاوت جو ہے روزمرہ کا اپنا معمول بنا لیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کی، اس کی چند آیتوں کو یا اس کی چند صورتوں کو اگر ہو سکے تو پورے قرآن کریم کو اگر کسی نے سمجھنے کی کوشش کی اور اس سمجھنے کے نتیجے کے اندر اس کو جو دل و دماغ کے اندر جو راستہ اس کے سامنے نظر آئے گا تو وہ اس روشنی کے ذریعے اور وہ اس کتاب کی اس تعلیم کے ذریعے حق اور باطل کے درمیان امتیاز کر سکے گا. اس کے سامنے بات واضح ہو جائے گی کہ یہ کام میرے لیے جو ہے مفید ہے، کارآمد ہے، میرے لیے فائدہ مند ہے یا میرے لیے مضر ہے. ہر شعبے کے اندر اور ہر لائن کے اندر، چاہے وہ معاشرتی لائن ہو، چاہے وہ تجارت کے قبیل سے
لائن ہو یا کوئی اپنے خاندانی سماجی لائن ہو، ہر لائن کے اندر وہ اپنے آپ کو جو ہے صراط مستقیم کے اوپر رکھے گا۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ آج ہم مسلمانوں نے اس قرآن کریم کو سمجھنا تو دور، اس کی تلاوت کو بھی لازماً پکڑنا کہ کئی ہزاروں میں سے 2-3 نکلیں گے، ہزاروں میں سے 1-2% لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا یہ روزانہ کا معمول ہوگا کہ صبح اٹھتے ہی صبح سویرے قرآن کریم کی تلاوت سے جو ہے اپنے دین کا آغاز کرتے ہوں گے۔ تو آج ہم مسلمانوں کی کمی ہے کہ آج ہم نے قرآن کریم جیسی مقدس کتاب کو چھوڑ دیا ہے۔ حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی نور اللہ مرقدہ کہ دارالعلوم دیوبند کے اندر وہ پڑھاتے تھے، اور ان کے اجلے جو ہے شاگردان میں جو ہے حضرت مولانا انور شاہ کشمیری جیسے شاگردوں کا نام آتا ہے، حسین احمد مدنی، حضرت مولانا حسین احمد مدنی جیسے جو ہے شاگردوں کا نام آتا ہے کہ جب ان کو مالٹا جیل کے اندر ڈال دیا گیا تھا اور اس جیل کی اسیری اور اس کی تنہائی کی اندر رہ کر اور اس کی تاریکیوں میں انہوں نے چند سال گزارے، ان چند سالوں کے اندر انہوں نے امت کی پسماندگی اور اس امت کی پستی، اس امت کے زوال کے اسباب کے اوپر انہوں نے غور و فکر کیا کہ آخر یہ قوم اور یہ جو امت ہے یہ آخری نبی کی لادلی امت ہے کہ ان کے پاس کتاب مقدس ہونے کے باوجود اور اتنی عظیم تعلیم ہونے کے باوجود اور اتنا عظیم مذہب دین اسلام ہونے کے باوجود کہ یہ روزمرہ پستی کی طرف اور زوال کی طرف کیوں جا رہی ہے۔ تو انہوں نے اس جیل کے اندر رہتے ہوئے کافی سال رہے اور انہوں نے اس کے اسباب کے بارے میں غور و فکر کیا اور اپنا جو ہے ذہن لگایا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب غور و فکر کیا اور مالٹا جیل کی تنہائیوں میں رہ کر میں نے اس کے اسباب کے پیچھے جو ہے غور و فکر کیا، میں نے اس کے پیچھے ذہن لگایا، تو میرے سامنے جو ہے اس امت کی پستی اور زوال کے متعلق اسباب کے اعتبار سے 2 سبب میرے سامنے آئے، اور ان میں سے سب سے پہلا جو سبب حضرت نے جو بیان کیا وہ یہ انہوں نے بیان کیا کہ اس امت نے کتاب مقدس قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہے، جس کے نتیجے کے اندر یہ امت روزمرہ پستی اور زوال کی طرف جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت نے دوسرا جو سبب بیان کیا وہ یہ کیا کہ اس امت نے آپس میں جو ہے اختلافات کو بڑھا دیا ہے، آپسی اختلافات، آپس کے اندر تفرقہ بازی اور جو ہے صوبائی اعتبار سے ہو یا کہ لسانی اعتبار سے ہو، اپنے اندر جو ہے دشمناوت اور ایک دوسرے کی جو ہے چغل خوری کرنا، دلوں کے اندر ایک دوسرے کی برائیاں رکھنا، اس طریقے سے یہ امت آپس میں فرقوں کے اندر جو بٹ گئی ہے، تو ان کا اس اتحاد اور وحدت کو ختم کر دینا یہ ایک دوسرا سبب ہے ان کی پستی کا، ان کی زوال کا۔ تو حضرت نے جو ہے اتنے سال جیل کے اندر تنہائی میں گزارے اور آخر میں اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ امت جو ہے روز بروز جو پستی کی طرف اور زوال کی طرف جو جا رہی ہے اور تاریکی کے اندر جو جا رہی ہے، اور ان کے اوپر جو مصائب کا جو ہے موصلہ دار ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور فتنوں کے زد میں یہ امت جو آ چکی ہے پورے عالم اسلام کے اعتبار سے، تو ان کے سامنے یہ 2 سبب آئے۔ ایک تو یہ کہ امت نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا، اور اس کے بعد دوسرا سبب جو ذکر کیا وہ یہ کہ انہوں نے آپس میں جو ہے فرقہ واریت شروع کر دی اور تفرقہ بازی جو ہے شروع کر دی۔ تو ان 2 سببوں کے نتیجے کے اندر آج ہمارے اوپر یہ سارے مصائب جو ہے پڑے ہوئے ہیں اور ہم ان فتنوں کے اندر آزمائے ہوئے ہیں۔ اگر ہم نے قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لیا اور ہم نے یہ عہد کر لیا اور یہ ہم نے جو ہے اپنے دل کے اندر یہ عزم کر لیا کہ ہم قرآن کریم کو جو ہے پکڑے رکھیں گے، اس کی تلاوت کو جو ہے ہم اپنا نصب العین بنائیں گے،
ہم اپنے تلاوت کو جو ہے اپنے دین کا آغاز تلاوت ہی سے کریں گے اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان سارے مصائب کو، ان سارے فتن سے اس امت کی خاص طور پر حفاظت فرمائیں گے۔ اور تاریخ شاہد ہے، تاریخ اس قسم کے واقعات سے بھری پڑی ہے اور وہ ہمارے لیے کافی ہے دلیل کے اعتبار سے کہ ہم تاریخ کے اوراق کو پلٹیں گے اور ہم ہسٹری کو پڑھیں گے، عالم اسلام کی ہسٹری کو اور اگلے امتوں کے حالات کو ہم پڑھیں گے تو ہمیں ہمارے سامنے یہ بات واضح طور پر آ جائے گی کہ انہوں نے جب قرآن کریم کو اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دینی تعلیمات کو مضبوطی سے تھام لیا تو وہ قوم آگے بڑھی، ترقی کی انہوں نے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے مصائب میں کامیاب کیا، ان کو صبر استقامت کے ذریعے جو ہے ان کو اس پر جمایا۔ تو آج ہماری جو یہ کوتاہی ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو بھلا دیا ہے، ہم نے قرآن مجید کو جو ہے طاق کے اوپر سجا کے رکھ دیا ہے۔ ہم قرآن مجید کو کب کھولتے ہیں وہ تو ہم ہی جانتے ہیں۔ اگر کسی قرآن خوانی کا موقع آ گیا، کسی کا انتقال ہو گیا تو ایصال ثواب کے اعتبار سے ہم قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اگر حلق اٹھانے کا موقع آ گیا، قسم کھانے کا موقع آ گیا تو ہم اس موقع سے قرآن کریم کو اٹھا لیتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں پکڑ کے قسم کھا لیتے ہیں۔ لیکن کیا ہم اپنے گریبان کے اندر جاگ کر دیکھیں کہ کیا ہم نے قرآن کریم کا جیسا حق تھا اور اس کی تلاوت کا جو حق تھا، اس کے سمجھنے کا جو حق تھا، کیا ہم نے اس حق کو ادا کیا ہے یا نہیں کیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب اس دنیا سے وصال ہو رہا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری وقت کے اندر ایک وصیت فرمائی کہ یہ میری قوم جو ہے اس وقت تک ہلاک نہیں ہوگی اور اس وقت تک فتنوں کا شکار نہیں ہوگی جب تک کہ میرے ان دو باتوں کے اوپر جو ہے عمل پیرا نہ ہو۔ یعنی میں جن دو باتوں کو بتلاؤں اس کو اگر مضبوطی سے تھام لے گی تو میری امت کبھی گمراہ نہیں ہوگی اور فتنوں کے اندر مبتلا ہونے کے بعد وہ ناکام و ناکامرہ نہیں ہوگی، بلکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو استقامت کی دولت سے نوازے گا۔ وہ کون سی دو چیزیں تھیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری وقت کے اندر بیان کی؟ ان میں سے سب سے پہلی چیز تھی وہ ہے قرآن کریم، یعنی میری کتاب کو تم مضبوطی سے پکڑے رہنا اور اس کو مضبوطی سے تھامے رہنا۔ تو کسی قوم کی کوئی سازش اور کسی قوم کی کوئی پلاننگ تمہیں جو ہے اپنے دین سے نہیں ہٹا سکے گی۔ اور اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر جو چیز ارشاد فرمائی وہ ہے میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، یعنی اسلام کے جو طریقے ہیں، عبادات کے لائن سے ہو یا کہ رہن سہن کے لائن سے ہو، ہر لائن کے اندر میری سنت کو اپنانا۔ اگر تم نے قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لیا، اب مضبوطی سے تھامنے کا کیا مطلب کہ قرآن کریم کے جو حقوق ہیں، علماء نے کتابوں کے اندر قرآن کریم کے حقوق بیان کیے ہیں، وہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا کہ قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑنے کا کیا مطلب کہ اس کے حقوق کو، اس کے تمام حقوق کو اس کی رعایت کے ساتھ ادا کرنا اور اس کے احکامات کے اوپر اپنے آپ کو عمل پیرا کرنا اور دوسرے لوگوں تک قرآن کے احکامات کو اور اس کی تعلیمات کو پہنچانا، اور اس کے بعد میری سنت کو لازماً پکڑ لینا کہ جو تم کو عبادت میں لگے ہو یا کہ اپنے گھریلو معاملے کے اندر اگر مشغول ہو یا دنیاوی لائن سے کسی بھی امر کے اندر تم مشغول ہو تو اس لائن کے اندر میری سنت کو دیکھنا اور میری سنت کا جو ہے علم حاصل کرنا اور اس علم کے مطابق اور میرے طریقے کے مطابق اپنے اس کام کو انجام دینا۔ اگر تم نے یہ دو کام کر لیے تو تمہیں کسی قوم کی کوئی طاقت، کسی قوم کی کوئی سازش تمہیں اپنے دین سے نہیں ہٹا سکے۔ لیکن آج ہم دیکھ لیں کہ ہم نے قرآن کریم کو کتنا مضبوطی سے تھاما ہے اور ہم نے قرآن کریم کے کتنے حقوق کو ادا کیے ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو ہم نے کتنا زندہ کیا ہے اور کتنی سنتوں کو ہم نے اپنے پیروں تلے روندا ہے، یہ ہم خود اپنے گریبان میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ الغرض یہ رمضان المبارک کا جو یہ مہینہ ہے بڑا مقدس مہینہ ہے، بڑا قیمتی مہینہ ہے۔ کسی مسلمان کی زندگی کے اندر اس ماہ مکرم کا آ جانا یہ اس کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، یہ اس کے لیے ایک مومن کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، اس کے لیے بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا انعام ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ سال ہمارے ساتھ
کتنے لوگ تھے جو اس موقع سے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، یا کہ وہ لوگ سحری کرتے تھے، ان لوگوں نے بھی جو ہے روزے رکھے تھے، وہ لوگ بھی افطاریاں کرتے تھے اور ہمارے ساتھ پہلی صف میں کھڑے رہ کر 20 رکعت تراویح کی ادا کیا کرتے تھے۔ لیکن آخر میں ان کا جو ہے وقت آ گیا، دنیا سے رخصتی کا ان کا وقت آ گیا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے۔ اب دوبارہ کبھی وہ لوٹ کر اس دنیا میں آنے والے نہیں ہیں، اور ان کو دوبارہ رمضان مبارک جیسا بابرکت اور باسعادت مہینہ ان کو نصیب ہونے والا۔ یہ تو ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے، ابھی ہماری سانسیں جاری ہے، ہم اس ماہ مکرم کی جو ہے خوب اس کی قدردانی کریں اور اس کے اندر خوب عبادات کا جو ہے اہتمام کریں۔ اس ماہ مکرم کے اندر کرنے کے جو کام ہے وہ 3 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 کہ اس ماہ مکرم کا سب سے بڑا جو اور اہم جو عمل ہے وہ ہے روزہ۔ اس مہینے کی خصوصیت ہے، اس مہینے کا جو خاص عمل ہے وہ ہے روزہ۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ تم میں سے جو کوئی رمضان مبارک کا مہینہ اپنی زندگی کے اندر پاوے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس مہینے کا روزہ رکھے۔ اور روزہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے سے، پینے سے اور جماع سے روکے رکھنا، اس کا نام جو ہے روزہ۔ عبادت کی نیت سے اپنے آپ کو کھانے سے، پینے سے اور جماع سے روکے رکھنے کا نام روزہ ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ تو اس مہینے کے اندر سب سے پہلا کام تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں پابندی کے ساتھ روزہ رکھنا ہے۔ اب روزہ رکھنا ہے کس طریقے سے رکھنا ہے؟ تو علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ روزے کے 3 درجات ہیں، روزے کے 3 درجات ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلا جو درجہ ہے وہ عام روزہ کہلاتا ہے، وہ عام روزہ کہلاتا ہے۔ یعنی کون سا روزہ؟ کہ جو انسان اپنے آپ کو کھانے سے، پینے سے اور جماع سے روکے رکھے تو یہ عام روزہ کہلاتا ہے، یہ پہلے درجے کا روزہ ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا درجہ علماء نے بیان کیا ہے وہ ہے خاص روزہ۔ خاص روزہ، وہ خاص روزہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ انسان اپنے آپ کو کھانے سے، پینے سے، جماع سے بھی روکے رکھے اور اپنے آپ کو جو ہے اپنی کان کی بھی حفاظت کرے، اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کرے، اپنی نظروں کی بھی حفاظت کرے، اپنے ناک، کان، منہ اور نظر، ہر چیز کی بلکہ پورے اعضاء کی گناہوں سے حفاظت کرے۔ تو کھانے، پینے، جماع کے ساتھ ساتھ اگر کسی نے اپنے اعضاء کو بھی گناہوں سے روکنے کا اہتمام کیا تو یہ دوسرے درجے کا جو ہے روزہ کہلائے گا، خاص روزہ۔ تو پہلے درجے والے سے زیادہ ثواب اس آدمی کو ملے گا اور اس مومن کو اس سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اگر کسی آدمی نے اپنے آپ کو کھانے، پینے، جماع وغیرہ سے تو روکے رکھا لیکن اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کی، اپنی زبان کی حفاظت نہیں کی، اپنے کانوں کی حفاظت نہیں کی، تو اس آدمی کو بھوکا اور پیاسا رہنے کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بندہ رمضان المبارک کا روزہ رکھے اور اس روزے کے اندر اپنے زبان کی حفاظت نہ کرے، اپنی نظروں کی حفاظت نہ کرے، تو اس بندے کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی کام کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس کا بھوکا پیاسا رہنا بالکل پسند نہیں ہے، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو کوئی اجر و ثواب عطا نہیں کرے گی۔ تو بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ اس آدمی کو کوئی دوسری چیز نہیں نصیب ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہتے ہیں، ہم اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، گناہوں سے بھی اپنے آپ کو، اپنے اعضاء کو بچائیں، اس سے دور رہنے کی فکر کریں۔ یہ دوسرے درجے کا روزہ کہلاتا ہے، خاص روزہ۔ تیسرے درجے کا جو روزہ علماء نے بیان کیا ہے وہ ہے خاص الخاص روزہ، یعنی خاص روزے کے اعتبار سے بھی اس کے اندر محض خصوصیت کو اپنے اندر لیے ہوئے۔ وہ کون سا روزہ ہے؟ کہ انسان اپنے آپ کو کھانے سے، پینے سے، جماع سے اور دیگر اعضاء کے، اپنے اعضاء جو بدنیہ ہیں اس کو بھی گناہوں سے بچائے رکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ دل کے اندر جو فکریں آتی ہیں، ہمارے دل و دماغ جو سوچتے ہیں، تو اپنی سوچ کو بھی صحیح رکھیں۔ اپنی دل و دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ کی یاد کے علاوہ کسی اور کی یاد کو جمانے نہ دے۔
اور دوسرے افکار کو اللہ کی یاد کے علاوہ جتنے افکار ہیں ان افکار کو اپنے دلوں سے نکالے، فضول باتوں کو نہ سوچے، اور غلط جو ہے باتیں اپنے ذہن و دماغ کے اندر اس کی گردش اگر آوے تو اس کو روکے اور اپنے ذہن کو اللہ تعالیٰ کی یاد کے اندر مشغول کرے۔ تو یہ جو روزہ ہے یہ سب سے اعلیٰ قسم کا روزہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس تیسرے درجے والے روزے کا اہتمام کریں۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اگر ہم کرنا چاہیں گے، اگر ہم نے ارادہ کر لیا، پہلے سے عزم مصمم کر لیا، تو ہم اس تیسرے درجے والے روزے کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس تیسرے درجے والے روزے کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حضرات، یہ جو رمضان مبارک کا مہینہ ہے، ماشاءاللہ ہمارے یہاں اس مسجد کے اندر عصر کے بعد جو یہ درس قرآن کا جو سلسلہ جاری ہے، تفسیر کا جو سلسلہ جاری ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مزید آگے ترقیات سے نوازے اور اس کو جو ہے آئندہ باقی رکھے۔ اس سال میں نے جو ارادہ کیا تھا وہ یہ کہ گزشتہ سال تو آپ کے سامنے میں نے سورہ یوسف کی تفسیر بیان کی تھی، لیکن اس سال میں نے سوچا کہ آپ حضرات کے سامنے سورہ فاتحہ کی تفسیر پہلے نمبر پر ہو جاوے، اور اس کے بعد جو قرآن کریم کی جو آخری 10 صورتیں ہیں، الم ترا سے لے کر سورہ ناس تک، یہ جو 10 صورتیں ہیں اس کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے میں ذکر کروں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پورے سال نماز تو ہم پڑھتے ہیں، تو نماز کے اندر جو جہری نماز ہے، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، کہ اس کے اندر یہ آخری صورتیں پڑھی جاتی ہیں، اور ہم بھی خود ان آخری صورتوں کو جو ہے نمازوں کے اندر زیادہ تر پڑھتے رہتے ہیں، تو ہمیں کچھ اس کا خاکہ، اس کا ترجمہ اور کچھ تھوڑی سی اس کی تشریح اور اس کا مطلب اگر ہمیں سمجھ میں آئے گا تو انشاءاللہ تعالی ہمارا ذہن جو ہے نماز کے اندر لگے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف ہمارا دھیان بڑھے گا اور ہماری نمازیں جو ہے جاندار بنے گی۔ تو اس فائدے کے اعتبار سے اور اس فائدے کے پیش نظر میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے پہلے ذکر کروں، اور اس کے بعد قرآن کریم کی آخری 10 صورتوں کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے میں ذکر کروں۔ تو انشاءاللہ اس سے ہماری نمازوں کے اندر جان پیدا ہوگی۔ ہماری نمازوں کے اندر جو لوگ شکایتیں کرتے ہیں کہ نماز کے اندر دھیان نہیں رہتا ہے، نماز کے اندر جو ہے ہماری بھول چوک ہو جاتی ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہماری کون سی رکعت چل رہی ہے، پہلی رکعت میں ہم نے کیا پڑھا، دوسری رکعت میں کیا پڑھا، وہ بھول جاتے ہیں، تو اس کا سبب یہی ہے کہ ہمارا نماز میں دھیان نہیں ہوتا۔ اگر ہمیں کچھ اس کا ترجمہ، کچھ اس کی تفسیر، کچھ اس کی تشریح معلوم ہوگی تو ہمارا دھیان جو ہے نماز کے اندر لگا رہے گا۔ ہم جیسے الحمدللہ رب العالمین پڑھیں گے اس کا ترجمہ ہمارے ذہن میں آئے گا، اس کی تھوڑی بہت تفسیر ہمارے ذہن میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا کہنا چاہتے ہیں، الرحمن الرحیم میں کیا کہنا چاہتے ہیں، مالک یوم الدین۔ تو اگر اس طریقے سے ہر آیت ہمارے سامنے جب آئے گی تو اس کی کچھ ترجمے اور اس کی کچھ تفسیر ہمارے سامنے ہوگی تو ہمارا دھیان نماز کے اندر لگے گا۔ تو اس خیال سے میں نے جو ہے تیاری شروع کی ہے سورہ فاتحہ کی۔ اولاً آپ حضرات کے سامنے جو ہے تفسیر بیان کروں گا، دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرماوے اور صحیح طور پر اس کی تیاری کرنے کی توفیق مرحمت فرماوے، اور اس پر مجھے سب سے پہلے اور اس کے بعد ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ آپ حضرات کے سامنے ایک اور بات میں عرض کر دوں کہ قرآن کریم کو سمجھنا اس زمانے کے اندر بہت ضروری ہے۔ آج جو ہے ہماری عمریں کتنی ہو چکی ہوتی ہے، 50 سال کا کوئی ہو چکا ہے، کوئی 55 سال زندگی کسی نے گزار دی ہے، کسی کی 60 سال کی، کسی کی 40 سال کی زندگی ہو چکی ہے، کوئی پوری نوجوانی کی عمر کو گزار چکا ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے کیا بیان کیا ہے۔ ویسے ہی پوری زندگی گزار کر اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، لیکن اسے اس وقت تک یہ معلوم نہیں رہتا کہ میرے اللہ نے اس کتاب کے اندر کیا مجھ سے مطالبہ کیا ہے، میرا اللہ اس کتاب کے اندر میرے لیے کیا پیغام اس نے بھیجا ہے۔ اگر ہم دنیا کے اعتبار سے دیکھیں کہ کوئی محبوب کسی کو جو ہے خط بھیجے اور اس خط کے اندر جو ہے لینگویج اس محبوب کی کوئی دوسری ہو جو سامنے والے کو سمجھ میں نہیں آتی، تو کیا وہ ایسے ہی خط کو بند کر کے رکھ دے گا یا کسی جاننے والے کے پاس جا کر اس کا ترجمہ کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ سے اگر کسی کو سچے طور پر جو ہے عشق ہوگا، اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی، تو وہ آدمی کے دل کے اندر ایک تڑپ ہوگی، ایک پرن ہوگی کہ اللہ مجھ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، میرا اللہ مجھ سے اس پورے 30 پاروں کے اندر کیا چاہ رہا ہے۔
کیا میں نے آج تک سمجھا؟ اللہ تعالیٰ مجھ سے ان 30 پاروں کے اندر کیا کہہ رہا ہے، کن کن احکامات کا مطالبہ کر رہا ہے، ہم نے آج تک اس کو سمجھا نہیں۔ ہم اخبارات کو تو بکثرت پڑھتے رہتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے نیوزی لینڈ کے اخبارات ہو، لندن کے اندر کیا ہو رہا ہے، UK کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہم ساری چیزوں کو تو جاننے کے عادی ہو چکے ہیں۔ لیکن میرا اللہ کہ جس نے مجھے پیدا کیا، میرا خالق و مالک کہ جو مجھے صبح سے لے کر شام تک جو ہے روزی دیتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، کہ میں ایسی ہی زندگی گزار کے چلے جاؤں؟ جس قرآن کے خاطر میرے اور آپ کے نبی نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، اس کے بعد یہ قرآن کریم ہم تک پہنچایا، اور ہم اس قرآن کو ایسے ہی چھوڑ کر زندگی گزار کے چلے جائیں۔ کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا اور پوچھے گا کہ اس قرآن کے اوپر آپ نے کیا عمل کیا، اس قرآن کے اندر میں نے جو احکامات تجھ سے مطالبہ کے طور پر کیے تھے، تم نے اس قرآن کریم کے اوپر کتنے عمل کیے اور تم نے ان احکامات کو کتنا ادا کیا؟ تو اس وقت بندہ کہے گا کہ اللہ ہائے افسوس، میں نے تو دنیا میں رہ کر جو ہے صرف عیاشیاں کی ہے، میں نے دوسری چیزیں تو سمجھنے کی کوشش کی تھی، لیکن تیرے کلام کو ایک آیت کو بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی، یہاں تک کہ میری موت آ گئی۔ اب اگر تو مجھے ایک دن دے دے، واپس دنیا کے اندر میں جاؤں گا، تیرے کلام کو سمجھوں گا اور تجھے راضی کر لوں گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کہیں گے، اس کو قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ کیا ہم نے تم کو دنیاوی زندگی میں رہتے ہوئے اتنی زندگی نہیں دی تھی اور اتنا عرصہ نہیں دیا تھا کہ جس کے اندر اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کا پابند بنانا چاہتا اور اپنے آپ کو نصیحت قبول کروانا چاہتا تو اس قرآن کریم کے ذریعے وہ نصیحت قبول کر لیتا۔ اتنا عرصہ اور اتنی زندگی ہم نے آپ کو دے ہی دی تھی، تم نے اس کو غفلت کے جو ہے نظر کر دی۔ اب تمہارے پاس جو ہے دنیا میں جانے کا کوئی موقع نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، ایک بار جو یہاں آ گیا دوبارہ وہ دنیا میں لوٹنے والا نہیں ہے۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب تم میرے عذاب کو چکھو، اور ظالمین کے لیے اور جنہوں نے جو ہے ظلم کیا ہے ان کے لیے اب کوئی حامی اور اس کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو ہمیں آخرت کے اندر یہ افسوس نہ ہو، ہم ابھی سے فکر کریں، ہم قرآن کریم کی چھوٹی چھوٹی آیتوں کو یا کہ تھوڑی تھوڑی آیتوں کو کسی عالم کے پاس جا کر، کسی جاننے والے کے پاس جا کر، یا کسی مستند تفسیر کو اٹھا کر، اگر ہم اردو پڑھنا جانتے ہوں تو اسے تھوڑا تھوڑا پڑھ کر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ عمل بھی اسی وقت کر سکیں گے جب اس کو سمجھیں گے۔ اگر اس کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں، اگر ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں تو ہم کس طریقے سے عمل کریں گے؟ اللہ تعالیٰ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو اس کے سارے حقوق کے ساتھ اس کی رعایت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کو سمجھنے کی، اس کو جاننے کی اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کل سے تفسیر شروع کر دیں۔ دعا کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب الحشر۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من المهتدين۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة۔
اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين، واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.